ٹائٹن آب دوز جو آج سے 13 ماہ پہلے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ تک پہنچی تھی اور جو بدقسمتی سے تباہ ہو گئی تھی، اس کی تازہ ترین تصویر امریکن کوسٹ گارڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ دوستو، 13 ماہ کی تحقیقات کے بعد یہ تصویر جاری کی گئی ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم جانیں گے اس افسوسناک بحری حادثے کی چند نئی اور حیران کن اپڈیٹس جو سمندر میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق کی وجہ سے 18 جون 2023 کو پیش آیا تھا، جس میں ایک پاکستانی مشہور بزنس مین شہزادہ داؤد، جو کہ اولپر دودھ کے مالک بھی ہیں، وہ اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد بھی شامل تھے۔ ڈیوڈ لاکریج نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں اس ٹائٹن کے حوالے سے انہوں نے حفاظتی خامیوں کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد انہیں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، اس بدقسمت آب دوست سے جو آخری میسج کیا گیا تھا وہ بھی موصول کر لیا گیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں ہوں خرم شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ود خرم۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کو معلومات اور انٹرٹینمنٹ کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گا۔ آج ہم اس واقعہ کی تفصیلات، اس کے ممکنہ اسباب اور اس کے بعد کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے، جو سمندری مشن کے مستقبل کے لیے اہم سبق فراہم کر سکتے ہیں۔ بحر اوقیانوس، جی ہاں ویورز، یہ وہی مشہور سمندر ہے جس کی تہہ میں مشہور زمانہ برمودا ٹرائی اینگل بھی موجود ہے، جس کے بارے میں دنیا کے مشہور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑے بڑے شپس اور جہازوں کو کھا جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس برمودا ٹرائی اینگل کے پاس جائے تو اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ ناظرین، اس بدقسمت آب دوست سے جو آخری میسج کیا گیا تھا وہ بھی موصول کر لیا گیا ہے، جس کے الفاظ تھے all is good here، یعنی یہاں سب ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو، یہ میسج کرتے ہوئے قطعاً ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لیے اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو دوستو، اس کی تحقیقات دنیا کی مہنگی ترین تحقیقات کہلائی جا رہی ہیں اور US کوسٹ گارڈ اس کی مرین بورڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جس کو MDI بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ میں 1000 حادثے ہوتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک حادثے کی MDI کروائی جاتی ہے۔ ان تحقیقات میں عام طور پر پورے سال میں، جسے میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن بھی کہا جاتا ہے، عام کیسوں میں امریکن کوسٹ گارڈ اور اس کے متعلقہ ادارے سال بھر میں صرف ایک اجلاس کرتے ہیں۔ لیکن ٹائٹن کیس میں اب تک کئی ہیئرنگز ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں اوشن گیٹ کمپنی کے اب تک 10 اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کروائے جا چکے ہیں۔ نہایت افسوسناک امر یہ ہے کہ ان تحقیقات کے نتیجے میں اوشن گیٹ کمپنی کے سابق ڈائریکٹر آف آپریشن ڈیوڈ لاکریج نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں اس ٹائٹن کے حوالے سے انہوں نے حفاظتی خامیوں کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد انہیں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ تحقیقات میں خواتین و حضرات، یہ حیران کن اور افسوسناک پہلو کھل کر سامنے آیا ہے کہ اوشن گیٹ کمپنی نے اس ٹائٹن کو بنانے کے 7 ماہ بعد تک بے یار و مددگار کھلی فضا میں بارش، دھوپ اور سمندری نمی والی ہوا کے سپرد کیے رکھا، جس پر دھوپ، سمندری ہواؤں اور بارش کے اثرات بھی پڑتے رہے، جو اس ٹائٹن کے لیے زنگ لگنے کا باعث بن سکتے تھے۔ تحقیقات میں جب ایک اور کوتاہی کھل کر سامنے آئی تو سب حیران و ششدر رہ گئے، جس میں کہا گیا تھا کہ اوشن گیٹ نے ٹائٹن بنانے کے بعد اس کے سیکیورٹی میئرز جاننے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی سے ایویلیویشن نہیں کروائی، اور افسوس، حد افسوس کہ اسی حالت میں اسے سمندر میں اتار دیا۔ دنیا کے اس اہم ترین آپریشن کے باوجود آج تک اس بدقسمت آب دوز میں سوار 5 افراد کی لاشیں نہیں مل سکیں۔ ٹائٹن بحری حادثہ ایک افسوسناک اور المناک حادثہ تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔
ناظرین، یہ حادثہ سمندری تحقیقات کے خطرات اور انسانی جانوں کے تحفظ کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔